یسوع کے جلالی مہیب تم نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہماری زندگیوں میں یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑی لے کر آتا ہے کہ ہم خدا کی میٹھی اور بابرکت باتیں سیکھتے رہیں اور ہماری زندگیوں کے جو طرز عمل ہے اس کو ہم سدھارتے رہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو مسیح کی آمد ہی آمد ہے، خوشی ہی خوشی ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے، ہر طرف اس کی تمجید ہے۔ انسان دیدنی اور نادیدنی طور پر اس خوشیوں میں کیا ہے؟ شریک و عمل میں ہے، کیونکہ دنیا کا منجی کلام مجسم اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب ہم اس کی پیدائش کو بڑی گرمجوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہماری خوشی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اپنے خدا کے لیے ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان اپنی خوشی کے لیے جیتا ہے، مگر مسیح یسوع کی ولادت میں پوری کائنات، پورا عالم کل اس خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ ایماندار ہے یا ایماندار نہیں ہے، چاہے وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں۔ آئیے میرے ساتھ ہم نکالتے ہیں جسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9 باب نکالیے میرے ساتھ۔ اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تولد ہوا، اور ہم کو ایک کیا بخشا گیا؟ بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ اس کی سلطنت کے کبار اور سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج یہی کرے گی۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری ہے۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، خدا کی آمد کا یہ تیسرا اتوار ہے، اور خادمین دین اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے کلیسیا تک اس رسالت کو، پیغام کو، خوشخبری کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے سے کلام کے عظیم تحفے کو، جو ہماری زندگی کا نجات کا تحفہ ہے، یہ سونے چاندی سے بڑا تحفہ ہے۔ سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مگر زندگی کے بانی کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا لانا پڑتا ہے؟ ایمان لانا پڑتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تولد ہوا۔ تولد ہونے کا مطلب کہ پیدا ہوا، اس نے انسانی ذات کو لیا، جس کے بارے میں یوحنا فرماتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہ جو ساتھ کا لفظ آتا ہے، یہ اس کلمے کو ظاہر کرتا ہے جو لڑکا بن کا، انسان بن کا، نجات دہندہ بن کا، منجی بن کا دنیا میں آ گیا۔ خدا باپ کی اس میں اس کی مرضی اور اس کی رضا شامل ہے۔ ہم سب کے سب مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ وہ جسم رکھتے ہوئے مخلوق نہیں، وہ کلمہ جو تولد ہوا، جو بخشا گیا، جو بیٹا ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کے کندھے پر سلطنت ہے، وہ کیا ہے؟ خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔ وہ مخلوق ہم جیسی نہیں، ہم مخلوق ہیں مگر وہ ہم خالق نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارا پیدا ہونا اور کلمے کے پیدا ہونے میں بہت فرق ہے۔ ہماری پیدائش جو ہے فطرتی ہے، یہ نسل در نسل ہے، مگر یہ جو کلمہ ہے یہ فوکل فطرت، یہ فوکل عقل ہے۔ اس لیے یہ جو فوکل فطرت، فوکل عقل ہے، یہ ظہور ابنیت ہے، فضل ابنیت ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں علم ملتا ہے، اس سے ہمیں کلام ملتا ہے،
اس سے ہمیں جانکاری ملتی ہے، مگر اس عمل میں تینوں اقنوم یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ منطق ہے، یہ بنیاد ہے مسیحی تعلیم کی۔ یہ نہیں ہے کہ اس عمل میں ایک قانون کام کرتا، نہیں، ہرگز۔ اس عمل میں تینوں اقنوم کیا ہیں؟ یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ جو کلمہ ہے یہ خدا کی ذات میں جب موجود تھا، پھر اس کلمے کا ظہور ہوتا ہے پیغام کے وسیلے سے، اور پیغام کون بھیجتا ہے؟ باپ۔ اور پھر کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ مریم کہتی میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں، کلام میں لکھا روح القدس تجھ پر کیا ہوگا؟ پیغام تخت سے آتا ہے، اس کے عرش سے آتا ہے اور فرش تک پہنچتا ہے۔ یہاں اس کی مخلوق ہے اور یہاں پر اس کی بندی ہے جو مقدسہ ہے، جو خدا کی سے پیار کرنے والی ہے، وہ اس کلمے کو قبول کرتی ہے اور کلمہ کیا کر لیتا ہے؟ جسم لے لیتا ہے، تولد ہو جاتا ہے، وہ انسان بن جاتا ہے اور بشریت کے ساتھ کیا کر لیتا ہے؟ ملاپ کر لیتا ہے۔ بشریت جو ہے اس کلمے سے ملاپ نہیں کرتی۔ اگر اعلیٰ زبان میں ہم کہیں تو الوہیت جو ہے وہ بشریت سے ملاپ کرتی ہے، بشریت الوہیت سے ملاپ نہیں کرتی۔ اس لیے یہ کلمہ کیا ہے؟ فوق العقل ہے، فوق الفطرت ہے، اس لیے ہماری فطرت سے یہ کیا ہے؟ بالاتر ہے۔ اس لیے یہ جو ہماری طرف خدا نے ایک عظیم برکت کا تحفہ، خوشخبری اور نجات کا تحفہ، نور اور تجلی کا تحفہ بھیجا ہے، اس کو قبول کرتے رہے، اس کو سمجھتے رہے، اس کو جانتے رہے۔ یہ وقت، یہ گھڑی، یہ موسم جانکاری کا، تاکہ ہم اسے سمجھتے رہیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، قبول کرتے ہیں تو ہمارے انتظار ختم ہو جاتا۔ ابھی ہم نے گیت گایا تھا، شمع جلائے رکھنا، یسوع کیا ہے؟ آنے والا۔ حالانکہ یہ گیت یسوع مسیح کی سیکڑ آمد کو ظاہر کرتا ہے، مگر اس گیت کے اندر اس کی آمد، پہلی آمد اور دوسری آمد کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ اظہار ملتا ہے، کیونکہ یسوع کیا ہے؟ وہ آ چکا ہے، پھر وہ زمین پر رہا، میرے لیے اس نے صلیب پر جان دی، وہ مرا اور کیا ہوا؟ زندہ ہوا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ زندگی کی شمع ہے، زندگی کی تجلی ہے اور زندگی کی روشنی ہے۔ یہ جو تولد ہوا، یہ جو انسان بنا، یہ جو منجی بنا ہے، جو میرا ایمانویل ہے، جو میرا یسوع ہے، جو میرا مسیح ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ کیا یہ خدا کا پلوٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یہ ابن مریم ہے۔ اس لیے یہ دو جہاں کا بادشاہ، یہ جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کی بادشاہی کنٹینیولی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ اس کو کیا ہے؟ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ بادشاہ بنانے والا ہے، دنیا کی بادشاہی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر اگر یہ بادشاہ جو جسم جس نے لیا ہے، جو مانویل ہے، وہ آ جائے تو ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ قدوسیت کا عمل جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہم اندھیرے میں ہی ہیں، گناہ کے اندھیرے میں، کمزوری لاچاری۔ اگر ہم کہیں دیکھیں کیسے کمزوری ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، پھر میں کیسے کمزور؟ میں حکم کرتا ہوں ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا تک محدود ہے۔ اگر آپ اس مانویل پر، اس کلمے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کو زمین سے آسمان تک اس کے تخت پر پہنچنے کی رسائی مل جاتی ہے، مدد مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، کالیت مل جاتی ہے، اس لیے کہ یہ میری خوشیوں کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ خوشیوں کا بادشاہ ہے تو اس کے پیدا ہونے کی پیدائش بھی خوشیوں کے ساتھ مناتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کے اندر جو دائمی محبت ہے، دائمی سلامتی ہے، دائمی معجزہ ہے، یہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے یہ میرے لیے اس نے عرش کو چھوڑا اور وہ فرش پر آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ دنیا
गुनाह में दबती जा रही। हाँ, बहुत सारे नबी हैं, बेशुमार नबी हैं, सब ने यही पैगाम दिया, गुनाह ना करो, मगर गुनाह का इलाज किसी के पास ना था। कोई गुनाह से हमें पाक नहीं कर सकता था, कोई नजासत हमारी धो नहीं सकता था, क्योंकि वो भी गुनाह में ही थे, वो भी फितरत के अमल से थे। वो फितरत क्या है? मरूसी गुनाह के कब्जे में है। तो हम सब के मरूसी गुनाह के कब्जे में मगर जब हम इस कलमे पर, इस मुनज्जी पर, इस रहबर पर, इस खालिक पर ईमान लाए आते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में गुनाह जो है वो रोज धुलते हैं। रोज उससे हमें क्या मिलती है? पाकीज़गी मिलती रहती है। इसलिए ये जो अजली कलमा है, अजली बेटा है, जो खुदा का पलोठा है, जब ये जिस्म लेता है तो ये इंसानियत के साथ क्या कर लेता है? तहाद कर लेता, मोहब्बत कर लेता। और उसका जो ज़र्फ़े ज़हूर है, उसका जो करम है, ये हमें उसकी मोहब्बत में क्या करता है? यक दिल यक ईमान रखता है। जिस तरह भी हमने अपने ईमान का इकरार किया, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक का बाप, तो ये हमें ईमान में भी हमारे लिए हिस्सेदार का किरदार बनता है। और इसके बगैर इंसान का ईमान क्या है? वो मुकम्मल नहीं होता। अगर कलमा है तो हमारा ईमान मुकम्मल होता है, अगर कलमा नहीं है तो ईमान भी नहीं है, अगर कलमा नहीं है तो नजात भी नहीं है, अगर कलमा नहीं है तो रोशनी भी नहीं है, अगर कलमा नहीं है तो फिर खुदा की वाशे तक पहुंच भी हम नहीं सकते, अगर कलमा है तो जमीन से हम अर्श तक पहुंचने के लिए खुदावंद में गवाह बन सकते। इसीलिए यशायाह बड़ा खूबसूरत इस बात का तज़किरा करता है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत क्या होगी उसके कंधे पर, और सल्तनत का वो बानी है और सल्तनत उसके पास है, और उसका नाम क्या होगा? अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। किसी को कहा गया कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, किसी को कहा गया कि उसका अजीब नाम होगा, किसी को ये कहा गया कि वो कादर मुतलक होगा, वो अब्दियत का बाप होगा, सलामती उसके नाम से ज़ाहिर होगी, सलामती उसकी गवाही देगी। इसलिए ये नाम जो है ये सब नामों से आला है। और फिर ये सल्तनत जो है, जो हमें ईमान की मिलती है, उसमें हमें क्या करना चाहता? इकबाल मंदी अता करना चाहता है, सरफराजी देना चाहता है, ताकि उसके मसाली और जलाली ज़हूर से हम भी, अगर ये बच्चा कदो कामत में बड़ा है तो हम भी उसके पर ईमान रखने से अपने कद और अपने रूह में क्या हमारी बढ़ोतरी का अमल क्या रहे? बढ़ता चला जाए। अगर हम रूह में बढ़ते हैं तो खुदा की कदूसियत में हम क्या करते हैं? उसमें भी हमारी तरक्की होती। यही सबब है कि हम खुदा के नाम को जलाल देने वाले बनते हैं, वरना हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपने गुनाह में होकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। ये फजले रब्बी है कि हम पर उस कलमे के वसीले से फजल हुआ कि हम उसको में होकर खुदा के नाम को क्या देते हैं? जलाल देते हैं। इसलिए ये तुवल्लद का मतलब पैदा होना और बशरियत का ये बयान है। इसलिए ये जो तुवल्लद हुआ है ये दो जातें लिए हुए, इंसानी जात और इलाही जात। ये एक जात में नहीं, हम सब इंसान हैं, हम एक जात रखते हैं, मगर ये वहाद कलमा है, ये वहाद शख्स है कि जो दो जातें रखता है, इंसानी जात और इलाही जात। ये एक ही वक्त में काम करती है। इंसानी जात और इलाही जात क्या है? एक वक्त में ही काम करती है। और इंसानी जात के लिहाज से ये महदूद है और इलाही जात के लिहाज से ये क्या है? लामहदूद है। इसलिए जो तुवल्लद हुआ है, ये जो इसने जिस्म लिया, जो इंसान बना है, जो खुदा का पलोठा, मेरा मुनज्जी और सलामती का शहजादा है, ये वाहिद दुनिया का नबी और काहिन है, बादशाह है, दो जातें रखता है, वरना कोई शख्स दो जातें नहीं रखता। इसलिए ये जब इंसानी जात उसको भूख प्यास लगती है तो इस कलमे को भी, इस मुनज्जी को भी, इस मानुएल को भी भूख और प्यास रखती है। वो खाना खाता, सोता है, उठता है, बोलता है, रोता है, मगर जब ये हुक्म देता है उसकी इलाही जात भी काम
کرتی ہے. اس لیے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے, بیماروں کو شفا عطا فرماتا, کوڑیوں کے کوڑ کو بھی وہ دور کر دیتا ہے, تو اگر اس کو کچھ چھو لے تو پھر بھی شفا پا لیتا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ کیا ہے, زندگی کی نجات اور زندگی کا معاوضہ بھی ہے. اس لیے بیٹا بخشا گیا اس کے الہی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو بخشا گیا ہے نا, یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ اس کی الہی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے جو الہی ہے وہ الہی کو ہی ظاہر کرتا ہے. اس لیے جو باپ الہی ہے, بیٹا الہی ہے, یہ اس کی الہی ذات کا بیان ہے. اس لیے ہم اسے اعلیٰ زبان میں, منطق کی زبان میں صاحب الوہیت انسان بھی کہتے ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھتے چلے جائیں تو پھر ہم خداوند میں کیا ہوتے چلے جاتے ہیں, علم فیض یاب ہوتے جاتے ہیں. ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی شمع کو بھی اپنی زندگی میں آنے دیں, کیونکہ زبور 119 کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے کیا ہے, روشنی ہے. تو روشنی ان کے لیے جو روشنی کے دینے والے کو سمجھتے, روشنی کو جس نے دی ہے اس کو بارے میں سیکھتے اور سمجھتے اور چلے جاتے ہیں. اس لیے اختیار اور سلطنت کیا ہے, اس کے کندھوں پر بوجھ. اس بات کا, یہ سلطنت اگر اس کے کندھے پر ہے تو یہ ہمارے بوجھ کا ذکر ہے کہ اس نے ہمارے بوجھ بھی کیا ہے, اٹھا لیے ہیں. اس لیے اگر اس نے ہمارے بوجھ کو اٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹھانے کی سخت رکھتا ہے, اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے. ہم وہ طاقت نہیں رکھتے, اس لیے کہ ہماری طاقت کیا ہے, بہت کم ہے, مگر وہ طاقت بخشنے والا ہے. اس لیے وہ کامل ہے. وہ کیا ہے, کامل ہے. ہم کامل نہیں, ہم کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ کیا ہے, وہ 2 جہانوں کا بادشاہ ہے. اور یہ بادشاہ جو ہے الہی ہے, اس کی بادشاہی کا اختتام نہیں ہے. اس لیے اس کی آمد ہے, اور اس کی آمد کا چرچا کیا ہے, آسمان بھی خوش ہے, زمین بھی خوش ہے, چاند تارے سب خداوند کی خوشیوں میں کیا ہے, شریک ہے. اور وہ شریک رہتے ہیں, ان کی خوشیوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کمیاں ہماری زندگی میں آتی اور چلی جاتی ہے. انسان کی یہ فطرت, کبھی وہ خوش ہوتا ہے, کبھی وہ غمگین ہوتا ہے, کبھی وہ اداس ہوتا ہے, کبھی وہ لاچار ہوتا ہے. اس کی زندگی میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. مگر زندگی کے بادشاہ کی زندگی میں ہم دیکھتے وہ بھی جسم میں ہوتے ہوئے, انسانیت میں ہوتے ہوئے وہ بھی غم کرتا ہے. وہ لازر کی قبر پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, اس کے آنسو نکل آتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ کمزور. اس لیے کہ جب وہ دعا کرا تو باغ میں, تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جسم تو کمزور ہے مگر روح کیا ہے, مستعد. اس نے اپنی بشریت اور الوہیت کا خود سے اظہار کر دیا. اور جب اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, تو اس نے باپ کی تابعداری کا بھی اظہار کیا اور ہمیں سبق دیا کہ ہم بھی اس کے تابعدار بنے. اگر وہ الہی ہوتے ہوئے, مالک ہوتے ہوئے, بادشاہ ہوتے ہوئے, منجی ہوتے ہوئے, اختیار محکم ہوتے ہوئے, سلامتی کا شہزادہ ہوتے ہوئے ہیں, وہ خدا کی تابعداری کر سکتا, تو ہم کیوں خدا کی تابعداری نہیں کرتے. اس لیے میرے لیے تو یہ بڑی سب سے بڑی گواہی ہے, یہ جو ہمارے لیے لڑکا ولد ہوا ہے, یہ میرا کامل خدا بھی کامل خدا ہے, اور اس کی کاملیت جو ہے ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی, نہ ختم نہیں ہوگی. اس لیے الوہیت جو ہے اس نے انسانیت کی ذات کو اپنے ساتھ کا لیا, ہم وجود کا لیا, اپنے ساتھ ملا لیے. اس لیے المسیح کیا ہے, یہ خوشخبری. المسیح یعنی کہ وہ کلمہ کیا ہے, وہ میرے لیے خوشی ہے. جس طرح مسیح یسوع کی پیدائش میں کیا ہوا, سب سے پہلے چرواہوں کو کیا دیا گیا, گڈریوں کو کیا دیا گیا, پیغام دیا گیا, خوشی کا پیغام دیا گیا. تو میرے لیے یہ کلام اقدس میں سب سے بڑا کیا ہے, خوشخبری کا پیغام. یہ کہیں کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دیا, مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا ہے, تاکہ میں اس کی خوشیوں میں کیا ہو سکوں, شریک ہو سکوں. کلام مجسم کی جو پیدائش ہے یہ خیموں کی عید کے موقع پر ہوتی ہے, کیونکہ یہ خیموں کی عید کا جو موسم ہے وہ یہ سردی کا موسم ہے.
مگر ہمارے موسم میں اور اسرائیل کے موسم میں فرق ہے. دنیا کے ہر موسم جو ہے وہ فرق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 25 دسمبر میں تو اس کی پیدائش نہیں ہوئی. بہت سارے وسوسوں میں رہتے ہیں. یہ وسوسے کیا ہیں؟ انسانیت کے بنائے ہوئے. ان وسوسوں میں نہ پڑا کریں. اس کے بمبار ہے. بہت ساری باتیں کی جاتی یوٹیوب پر جو بولتے رہیں. خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے بیٹی کی خوشیوں میں کیا ہو سکیں؟ شریک ہو سکیں. اور خدا نے یہ الہی انتظام ہمیں بنی نوع انسان کو اس لیے دیا ہے کو نجات کے بانی کے تخت پر بیٹھنے کی، تاکہ پوچھ دا پوچھ جو ہے اس میں قائم رہیں اور پوچھ دا پوچھ اس کی پیدائش کو مناتے رہیں، کیونکہ وہ رحمت الامین ہے. اور کوئی رحمت الامین نہیں. کہنے سے انسان رحمت الامین نہیں بن جاتا. ہم کسی اور شخص کو کہہ دیں وہ رحمت الامین ہے تو رحمت الامین نہیں بن سکتا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو گناہ میں ہے، جو گناہ میں دسا ہوا، جس کو اپنے بدن کی نجات، اپنی روح کی نجات کا پتہ نہیں ہے، وہ رحمت الامین نہیں ہو سکتا. رحمت الامین وہی ہو سکتا ہے جو کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جو فردوس کا کیا ہے؟ مالک ہے. اس لیے اس کی خوشخبری کا پیغام آج پوری دنیا میں، یہ پیغام اس کی کے نام سے شروع ہوتا اور اس کے نام پر یہ مکمل ہوتا، تکمیل ہوتا جاتا ہے، ارتقا کرتا جاتا ہے. اور پھر یہ کیا؟ یہ سلامتی کا شہزادہ ہے. یہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے اس کی نظر جو ہے پورے عالم کل پر ہے. اس میں 3 شخصیت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور پہلی شخصیت کیا ہے؟ مقدسہ مریم ہے. کیا ہے؟ مقدسہ مریم ہے. اس کی پیدائش میں اگر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، تو اس کی لکھا ہے 26 آیت میں کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے کہاں بھیجا گیا؟ گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت ہے، کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر اسے کیا کہا؟ کیا ہوا ہے؟ سلام تجھ کو جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ. یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ جبرائیل فرشتہ خدا تعالیٰ کے تخت سے یہ پیغام الہی لے کر آیا. جیسے میں نے کہا کہ مسیح یسوع کی پیدائش میں تینوں اقنوم جو ہیں یکساں طور پر کام کرتے ہیں. پیغام کہاں سے ہے؟ باپ سے. لے کر کون آیا ہے؟ جبرائیل. فرشتہ کیا ہے؟ کہا ہے اندر آ، یعنی کہ مریم اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اور کیا کہا؟ سلام تجھ کو جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل. ابھی مریم نے ایک بات سمجھے، کلمے کو قبول نہیں کیا، مگر فرشتہ اس کو کیا کہتا؟ تجھ پر فضل. اس لیے آغاز ہو گیا فضل. رحم کا طرز کا کیا ہو گیا؟ آغاز ہو گیا جب خدا تعالیٰ کی طرف سے زمین کی طرف یہ فضل کیا ہے؟ بھیجا گیا. کیونکہ مریم جو ہے وہ انسانیت کی نمائندہ بن گئی، آواز بن گئی، گواہ بن گئی. خداوند ہے تیرے ساتھ. تو اگر اسی لیے کلمہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے اس کو دیکھا، باپ کو دیکھا. وہ اس کلام سے لکھا ہے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور کیا کر کے خوفناک پھر گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام. کیا ہم اپنی زندگیوں میں سوچ بچار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اگر خدا کا پیغام آج مجھے مل رہا ہے تو جب یہ کلام پہنچ رہا ہے، ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے، وہ تو جبرائیل فرشتہ خدا کا کلام لے کر آیا. وہ آج تو دنیا پر خدا کا روح کلام لے کر ہمارے تک پہنچتا ہے، اور روح آہیں بھر بھر کر ہمیں کلام دیتا ہے. تو کلام ہم سننے والے کیوں نہیں؟ کیونکہ کلام سے ہم گھبرا جاتے ہیں، کلام سے پریشان ہو جاتے ہیں. مگر خدا کا کلام کہتا ہے تجھ پر فضل ہوا ہے، تو خداوند تمہارے ساتھ ہے. اس لیے روح جو ہے ہماری زندگی میں کلام کو بڑھنے کا، بانٹنے کا موقع دیتا ہے، مگر ہم کلام کو قبول نہیں کر رہے. مگر مریم نے کلام کو قبول کیا اور خداوند کا فضل اس نے حاصل کر لیا. اس لیے اس فضل کے بانی کو اپنی زندگی سے دور نہ ہونے دے. اس لیے مریم نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتے نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے.
فرشتے کی طرف سے نہیں. کس کی وجہ سے؟ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. تو مجھ پر، آپ پر اور انسانیت پر، ایمانداروں پر کس کے وسیلے سے فضل ہوا ہے؟ کلمے کے وسیلے سے، اس کے پیدا ہونے کے وسیلے سے، اس کے انسانی ذات لینے کے وسیلے سے. کیا وہ پوری امت پر، پوری انسانیت پر کیا ہے؟ فضل کا خیمہ لگ گیا. اور جو اس خیمے میں آ جاتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے. اس لیے لکھا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہو کہ تیرے بیٹا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل فرشتہ کہتا ہے. اور تنقید نگار کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں، مگر کلام کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ خدا کا. اگر تو حاملہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ تیرا بیٹا ہوگا. اس کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. جسایہ نبی میں بھی ہمیں پڑھا اور یہاں بھی پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ بیٹا کہلائے گا. اور خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے کیا کرے گا؟ دے گا. باپ دادا کا تخت یعنی کہ دو جہاں کا تخت کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. اس لیے فرشتہ جو ہے ان سے کلام کرتا ہے. اور مریم جیسے سے کہتی ہے کہ تیرے قول کے موافق ہو، تو کلمہ کیا کر لیتا ہے؟ جسم اختیار کر لیتا ہے. اور پھر وہ اس کی بڑھوتی اور ترقی ہوتی ہے. وقت پورا ہوتا تو اس کی پیدائش ہو جاتی. دوسرے عمل کس کا ہے؟ چرواہے. چرواہے جو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے 8ویں آیت میں، لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 8. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات میں میدان میں رہ کر اپنے گلا کی کیا کر رہے تھے؟ نگاہ بانی. کن کی نگاہ بانی کر رہے تھے؟ بھیڑوں کی، اپنے مال کی. تو ہم بھی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے یہی فکروں میں رہتے ہیں. جس طرح یہ جو چرواہے تھے نگاہ بانی کر رہے، خداوند کا فرشتہ لکھا ان کے پاس کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے کیا ہے؟ شاگرد. جلال کیا ہے؟ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے، تجلی ہوتی ہے. لکھا ہے خدا کا جلال ان کے شاگرد چمکا. وہ بھی ڈر گئے، وہ بھی مریم بھی ڈری. اور یہاں پر کیا ہے؟ چرواہے بھی ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت. تو یہ بات فرشتے نے مریم سے بھی کہی کہ ڈرو مت. اور یہاں پر بھی ڈرو مت. تو دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی کیا دینا چاہتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں. اور یہ ساری امت کے واسطے ہو. بشارت ان کو دے رہا ہے اور آگے ان کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری امت کے لیے ہوگی. امت کے بانی کا پیغام رسالت ان تک بھی پہنچا دیا گیا کہ ساری امت کے واسطے ہوگی. آج یعنی یہ بتا کہ آج ابھی اور اسی وقت داؤد کے شہر میں ہے تمہارے لیے کیا ہوا؟ ایک منجی پیدا ہوا ہے. مسیح یسوع کی پیدائش 2000 سال سے بھی زیادہ وقت ہو چکا. وہ پیدا ہو چکا ہے. اب ضرورت ہے ہمیں پیدا ہونے کی. اب ضرورت ہے ہمیں اپنی چرنی سے جانے کی. اب ضرورت ہے کہ ہم خدا کے نور کو، خدا کے جلال کو حاصل کریں اور خدا کا نور ہماری زندگیوں میں چمکے اور اس نور کو ہم کیا کر سکیں؟ پہچاننے والے بن سکیں. جب تک خدا کا نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں پیغام کی بھی سمجھ نہیں آتی. اس لیے ضروری ہے کہ ان دنوں میں اس مولود مقدس کی جو ہے باتیں سیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں میں کلام کو بڑھنے کا موقع دیں. جب اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں مجوسیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے. مجوسی کے اپنے اپنے ملک کے کیا ہیں؟ وہ بادشاہ، وہ حاکم ہے. وہ اکثر بادشاہوں کی بادشاہی کے وقت تخت پر بیٹھنے سے پہلے ان کی تاج پوشی میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بڑے خاص و خاص شخص. اور پھر یہ علم منطق کا یعنی کہ علم نجوم کا، ستاروں کا علم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا کہ بیٹھے ہوتے مختلف جگہ پر وہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. اسی طرح یہ ستاروں کے علم کو بھی جانتے ہیں. اس لیے خدا نے ان کے لیے بھی ایک آزمائش کا اور پیغام کا اور ان کے علم کے لیے کہ ستارے کو کیا کیا؟ نور کی طرح، جلال کی طرح روشن کیا اور پیغام ان تک پہنچا دی. خدا چاہتا تو ان تک جبرائیل فرشتے کو نہیں بھیج سکتا تھا، مگر خدا نے ان کو حکمت اور دانات، پڑھے لکھے تھے، جانکاری رکھتے تھے، ان کو ستارے کی روشنی کی صورت میں
ये पैगाम दे दिया कि तुम्हारे लिए मनजी पैदा हुआ, तुम्हारे लिए सलामती का शहजादा पैदा हुआ है। ये जो है उनके लिए बड़ी गर्मजोशी का पैगाम था और बड़ी गर्मजोशी की ये रोशनी और तजल्ली थी, मगर वो उससे घबराए नहीं है। उन्होंने देखा और समझ गए, जान लिया। तो आज हम देखते हुए भी ना समझ, हम देखते हुए भी नहीं हमें उसे कबूल कर रहे, हम देखते हुए भी उसके पीछे चलने से कासर। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के किबलों को है दुरुस्त करना है। मगर उन्होंने अपने मुल्क से चले और खुदा की तरफ बढ़ने लगे। उस कलमे को, उस बादशाह को, उस शहनशाह को वो सजदा करने के लिए निकले, इसलिए कि वहां पहुंचना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि दुनिया की बादशाह की ताजपोशी में तो वो शरीक होते थे, तो जिंदगी के बादशाह के दीदार के लिए वो चले। उनके सर पर ताज सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर वो अपने अपने तोहफे भी साथ लेकर गए। तो हमें भी अपनी जिंदगी में खुदा के लिए क्या करना, अपनी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए। ये भी हमारी जिंदगी के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। कल हम निकाह किया, हमारे चर्च की बेटी थी, तो बड़ी खुशी की बात थी, मगर हम रिवायती तौर पर उसी तरह देर, तैयारी, परेशानियां, माँ बाप की जिनकी बेटी होती है, अगर दूल्हा लेट हो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ा वक्त होता है, मगर फिर भी हम शुक्र चाहते हैं कि वो सारा काम क्या हुआ, मुकम्मल। मेरे साथ पास्टर जवेद और मुबशर जी इशफाक ने उस निकाह के में मदद की, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए देखिए, मैंने निकाह पढ़ना मैं अकेला भी जा सकता था, इसलिए कि हमेशा सीनियर जो उनको अपने जूनियर को साथ रखना चाहिए, ताकि वक्त के साथ साथ सारी वो बातें सीखते जाए जिसका अमल हम ईमान से शुरू करते हैं। तो खुदा हम उसकी जिंदगी के लिए दुआ को, उसकी नई जिंदगी में खुदा से क्या करे, मदद। फिर उनकी मिसाल ये थी, एक तो अच्छी बात थी दूल्हे की, उन्होंने निकाह की फीस पहले भेज दी, फिर उनके घर वालों ने खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी दी, फिर लड़की के माँ बाप ने भी शुक्रगुजारी। मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ, तो ये हिकमत का काम, इसलिए कि ये यहाँ पर ही ये दस्तूर है कि सिर्फ लड़के वाले ही जो है वो शुक्रगुजारी देते हैं, मगर जो लड़की वाले नहीं, दोनों तरफ से उन्होंने शुक्रगुजारी दी। तो मैं ये बात भी खुशी की है इस आपके सामने रखी है कि खुदावंद के लिए इसी तरह अपने मुट्ठियों को खोलते रहे। पासियों को हम अक्सर कहते हैं कि पासों को पैसे की नहीं, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। इसलिए मैं उनके लिए दुआ गो कि खुदावंद उनको इस बाबरकत महीने में दोनों घरानों को सलामती अता फरमाए और अपने ईमान में वो जोड़ा बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, और खुदावंद के इस पैगामात को वो भी अपनी जिंदगी में सुने। जब मैं उनके घर में मेहंदी से उन्होंने घर में बुलाया, तो मैंने उन्हें यही नसीहत का पैगाम दिया कि आप अपने घर से एक चीज लेकर जा रही हैं, और वो लेकर जाए ईमान। अगर आपके साथ ईमान होगा तो फिर आपकी जिंदगी क्या है, हसीन होगी, खूबसूरत होगी, क्योंकि खुदा का रूह आपकी क्या करता रहेगा, मदद करता रहेगा। ईमान जो है सब्र भी देता। तो फिर मैंने इसे एक और पैगाम दिया था, अगर अपनी सास को सास कहोगी तो फिर जिंदगी मुश्किल होगी, अगर अपनी सास को माँ जैसा इज्जत दोगी तो फिर जिंदगी आसान। इसलिए ये मैंने उनको नसीहत की। उम्मीद करते हैं कि खुदा उसकी जिंदगी में इस कलाम का बीज क्या है वो बढ़ता रहे, और वो उसी यीशु में फलती फूलती रहे, और उनकी जिंदगी में मुझे दो जहां का पैगाम भी जो है वो कायम रहे। इस तरह हम ईमानदारों की जिंदगी में जिंदगी का कलाम जो है वो बढ़ता है, उस जोड़े की जिंदगी में भी ईमान बढ़ता रहे। क्योंकि लंबा सफर लाहौर से टेक्सला का है, टेक्सला से फिर वो वापस, लाहौर से फिर वापस गए, उम्मीद करते वो सलामती से पहुंचेंगे। और आज जो वलीमे किया तो जहाँ से जाने वाले खानदान उनके भी खुदावंद साथ हो। इसलिए कलाम के साथ साथ कुछ बातें होती है कलीसिया के सामने रखी जाती हैं कि वो खुदावंद इन बातों को सीखते चले जाए। इसलिए फिर हम देखते हैं और बहुत सारी रस्मात होती हैं जो हमारी कलीसिया में परवान चढ़ती जाती है। अगर हमारी जिंदगी में परवान नहीं चढ़ती तो कलाम की जो रस्मात है वो परवान नहीं चढ़ती, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ती जाती है। जब आप सबके घरानों में शादी का, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो,
تو اسے بہتر اور مؤثر طریقے سے ترتیب دیا کریں اور اچھے طریقے سے اس کے سارے انتظامات کو مکمل کیا کریں اور خدا کے کلام کے وہ بھی اول درجہ دیا کریں. اس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ بڑی برکت ملتی ہے. خدا آپ کے ساتھ.